لیکن اصل میں یہ باس اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا انسان بنا سکتا ہے، مٹی کا انسان بنا سکتا ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا انسان نہیں بنا سکتا۔ قادر مطلق چاہے پانی کا بنا دے، چاہے مٹی کا بنا دے، چاہے نور کا بنا دے، بنانا رب کائنات نے ہے۔ اور جب رب کائنات کے بارے میں عقیدہ اور ایمان درست ہو جائے گا کہ وہ جس چیز کا چاہے بنا سکتا ہے، تو پھر یہ باس بھی یقیناً ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے بی بی مریم کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو قرآن پاک کی سورۃ مریم میں ارشاد ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک تن و من اور ایک مضبوط قسم کے بشر کی شکل میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ تو رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام جو نوری ہیں ان کو بشر بنا کے بھیجا۔ کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہ حدیث جو حدیث جبریل کہلاتی ہے اس میں واضح طور پر یہ کلمات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا، کالے سیاہ ان کے بال تھے اور سفید ان کے کپڑے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور مسائل پوچھ رہے تھے کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، یہ سوالات کیے اور آپ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اور جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا اور وہ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو لوگوں کی نظر میں وہ ایک انسان تھے۔ جب چلے گئے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیثی کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص تھا کہ پہلے سوال کرتا تھا، جب آپ جواب دیتے تھے تصدیق کر دیتا تھا، پھر آپ وہ سوال کرتا تھا آپ جواب ارشاد فرماتے تھے پھر تصدیق کر دیتا تھا۔ یہ عجیب انسان تھا، سوال بھی خود کرتا تھا اور جواب کی تصدیق بھی خود کرتا تھا۔ حضور یہ عجیب انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور اجنبی لگتا تھا، مسافر بھی لگتا تھا، یہ کون تھا شخص؟ فرمایا اے عمر جانتے وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کون تھا۔ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق جو ہے اس نے اپنی قدرت سے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات توبہ کی رات ہے جسے شعبان المعظم کی 15ویں رات کہتے ہیں، اور آج کی سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کا جو انعام ہمیں نصیب ہوا ہے ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے، اور آج کی شب ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات نہیں بخشتا انہیں بھی توبہ کر لینی چاہیے، مثلا مشرک، ساحر، کاہن، والدین کا بے ادب، شرابی، زانی، خودکشی کرنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ پرور، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ آج کی رات سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان کی بخشش فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس رات ایک نماز پڑھا کرتے تھے جسے جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے نقل فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال المعظم کی 15ویں رات میں 14 نفل نماز پڑھتے تھے، اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 14 مرتبہ سورۃ الفلق شریف پڑھتے تھے، 14 مرتبہ سورۃ الناس پڑھتے تھے، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھتے تھے، اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھا کرتے تھے۔ اس کو پھر سن لیجئے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھتے تھے 2 کر کے، اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 نفل پڑھنے کے بعد کہہ لیں یا 2 کر کے 7 مرتبہ آپ نے اس نماز کو ادا کیا۔ اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے 14 مرتبہ سورۃ الفلق شریف پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ الناس شریف پڑھی، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی، اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، 1 مرتبہ یہ آیت مقدسہ پڑھی۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے آج یہ خاص نماز پڑھی ہے اور یہ اتنی تعداد میں یہ صورتیں اور آیات کی تلاوت فرمائی ہے،
کیا کوئی اور بھی ان کو پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، میری امت کا جو فرد چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب جناب علی کرم اللہ وجہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایمان والا آپ کا غلام اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ تو نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا کہ جو مسلمان اس نماز کو شعبان المعظم کی 15ویں رات میں دو کر کے 14 رکعتیں پڑھے گا اور یہ ترتیب سے پھر سورتیں پڑھے گا، اللہ کریم اسے 20 مقبول حجوں کا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو نماز میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھتے تھے اس شب میں، اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورت فلق، 14 مرتبہ سورت الناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 1 مرتبہ سورت توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ روایت، اس کے راوی ہیں جناب حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ، جن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے وہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ کتابیں ہیں در منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 404 طبع جدید، امام بہقی کتاب شعب الایمان، اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 424 پر یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ ہندی کی کتاب ہے کنز المال، اس میں حدیث نمبر ہے 38,293۔ تو آپ ان کتابوں میں حدیث دیکھ سکتے ہیں تاکہ اطمینان قلب رہے کہ یہ کوئی ہوائی واقعہ نہیں ہے، ایسی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل مبارک ان حدیث کے حوالے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس مہینے میں 15ویں شعبان کی شب کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک نماز روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام سے سنا ہے کہ جو شخص اس رات میں 100 نفل پڑھے گا، اس کا وہ نام بیان کرتے ہیں صلاۃ الخیر، اس کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں، 2 کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ کل شریف پڑھے، یعنی 2 رکعت جب پڑھے گا تو 20 دفعہ کل شریف ہو جائے گا، اور جو 100 رکعت پڑھے گا تو 1000 دفعہ کل شریف اس میں پڑھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل نماز 2 کر کے صلاۃ الخیر کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا، اور ایک نگاہ کرم کی برکت سے اللہ کریم اس نماز کے پڑھنے والے کی 70 مرادیں پوری فرما دے گا، اور ایک عنایت اس پر یہ ہوگی، ایک نظر کرم یہ ہوگی کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ یاد رہے بات کہ نمازوں سے، نفلی عبادات سے، روزوں سے انسان کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ادائیگی سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے جہاں لوگوں کو نفلی عبادات کی شوق دلائے ہیں، وہاں فرائض عبادات کی اہمیت کو اتنا اجاگر فرمایا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں تو ادا نہیں کرتے، لیکن متبرک راتوں میں لوگ بہت زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں۔ تو نفلی عبادات کی قبولیت تب ہوتی ہے جب فرض عبادات صحیح معنوں میں ان کے اوقات پر ادا کی جائیں۔ تو اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی عبادات ہمیں نمونہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں اپنے دیگر عبادات کو دیکھ کر ان کو بجا لانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عبادات کے فیض و برکات بھی عطا فرمائے۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ فرائض نمازوں میں بعض اوقات ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ مثلا 4 فرض نماز پڑھنی تھی، اس میں درمیانی کا آدھا واجب تھا، وہ ہم نے نہیں کیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں لگا، ہمیں غلطی ہو گئی یا بھول گئے، تو یاد نہ رہا، ہم نے سجدہ صاحب نہ کیا، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم نے درمیانی کا آدھا نہیں کیا ہوا، یا کوئی اور واجب ترک ہو گیا اور اس پر سجدہ صاحب نہ کیا، اور جب حساب کتاب ہوگا تو ایسی تمام نمازیں کینسل ہو جائیں گی جو واجبات کے ترک ہونے کی وجہ سے یا فرائض کے رہنے کی وجہ سے مقبول نہ ہوئیں۔ تو اس وقت قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہوگا اگر کسی کی نمازیں کم ہوگی تو فرشتے ان کم نمازوں کی سزا کے طور پر اس بندے کو دوزخ میں لے جانے کے لیے پکڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو
ابھی ٹھہر جاؤ،